السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوفناک بجلی کی گرج۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ اس میں جو لوگ ایمان کی وجہ سے بچ گئے تھے وہ پھر آباد ہوئے۔ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ ان کی اولاد بڑھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زبردست قوت و طاقت اور بے انتہا مال و دولت سے نوازا تھا جس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ قوم بھی اسی نقش قدم پر چلنے لگی جس پر ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قوم چلی تھی۔ خدا کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حالانکہ ان لوگوں نے بھی اپنے باپ دادا سے قوم نوح اور قوم عاد کی ہلاکت و بربادی کی داستان سن رکھی تھی اور ان کی تباہی و بربادی کے نشانات، مکانوں کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے ان کی سرزمین میں دیکھ چکے تھے، لیکن مال و دولت اور عیش و عشرت کے نشہ نے ان کو عقل کا اندھا بنا دیا تھا۔ اب وہ رات دن اللہ کی نافرمانی میں گزارنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق قوم سمود کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ہادی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمود ہی کے ایک محترم اور قابل قدر فرد تھے۔ لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری اصلاح کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تم میری بات مانو۔ لوگوں، بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ پتھر کے بے جان بت تمہیں کوئی کام نہیں دیں گے۔ یہ محلات، یہ باغات تمہیں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تم سب ایک دن مرو گے اور مر کر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تم سے ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں کا ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو اس کے لائق ہم تھے، نہ کہ صالح، کیونکہ ہم اس سے مال و دولت، شان و شوکت ہر اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں، جبکہ صالح ایک غریب و مسکین آدمی ہے، نہ اس کے پاس محل ہے، نہ باغ، نہ کھیت ہے، نہ کھلیان۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تجھ پر جادو ہو چکا ہے، اس کے لیے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، تو صرف ہماری طرح ایک انسان ہے، ہم تمہیں کیسے مان لیں گے؟ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال لاؤ جو نکلنے کے بعد فوراً بچہ دے دے۔ اگر تم ایسا کر دکھاتے ہو تو ہم تم کو اللہ کا نبی مان لیں گے اور اسی وقت ایمان لے آئیں گے۔ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا۔ لوگ تو سمجھتے تھے کہ صالح اب ہماری جال میں پھنس گئے، کیونکہ پتھر سے جانور کا اور وہ بھی گابھن اونٹنی کا نکلنا ممکن نہیں۔ صالح سے یہ کام ہو نہیں سکے گا، چنانچہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا قبول ہو گئی اور اسی وقت سب کے سامنے پہاڑ کے چٹان سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی
اور اس نے بچے دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا صرف ایک آدمی ایمان لایا۔ پہلے کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے، باقی لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور ایمان قبول نہیں کیا۔ البتہ اونٹنی کا احترام ان کے دلوں میں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام لوگوں کو خبردار کیا کہ دیکھو، یہ اونٹنی قدرت کی نشانی ہے جو تمہارے طلب پر بھیجی گئی ہے۔ پانی کے گھاٹ پر پانی پینے کی باری مقرر ہو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم کے سارے چوپائے اور خبردار، کوئی اس اونٹنی اور اس کے بچہ کو تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تمہاری بھی خیر نہ ہوگی۔ کچھ دن تو اسی طرح چلتا رہا، مگر آہستہ آہستہ یہ باتیں ان کو کھٹکنے لگیں اور وہ کہنے لگے کہ آخر ہمارے جانور گھاٹ پر روزانہ پانی کیوں نہ پئیں گے؟ یہ قید و بند اور الجھن کیوں؟ کیونکہ اس اونٹنی کو مار کر قصہ تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک سازش کے تحت قید نامی ایک شخص اور اس کا ساتھی راستہ کے کنارے بیٹھ گیا، اور جب وہ اونٹنی چارہ گاہ جانے لگی تو اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کو قتل ہوتا دیکھ کر بھاگا اور چیختا چلاتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ عذاب الہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اونٹنی کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوا اور نہایت رنج و غم کے ساتھ اپنی قوم سے کہا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اب تم لوگ 3 روز اور عیش کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ عذاب الہی کے شکار ہوئے۔ بجلی کی چمک کے ساتھ ایسی خوفناک کڑک اور وحشتناک زوردار گرج کی آواز ہوئی کہ زمین ہل گئی، دل دہل گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، ہر طرف چیخ و پکار تھی، ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو گئی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشیاں میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام، لوگوں اللہ کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبر کی بات نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔